اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ پچھلی آیت میں اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفٌ، اور تمہارے لیے آدھا ہے، ما ترکا، جو چھوڑ جائیں، ازواجکم، تمہاری بیویاں، ان، اگر، لم یکن لہن ولد، نہ ہو ان کی اولاد۔ اگر ایک خاتون فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے ترکہ میں سے، اس کے مال میں سے خامد کے حصے میں کتنا آئے گا؟ آدھا۔ باقی آدھا اس کے بہن بھائیوں میں جائے گا، اس کے ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کی طرف جائے گا اور اس کے بہن بھائیوں کی طرف جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ، پس اگر ہو ان کی، ولدن، اولاد، فَلَكُمْ، پس تمہارے لیے ہے، الربع، چوتھا حصہ، مما ترکنا، اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں۔ یعنی اگر اولاد ہے تو چوتھا حصہ خامد کو ملے گا بیوی فوت ہونے کی صورت میں، اور باقی کا اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور اولاد میں کس طرح سے تقسیم ہوگا یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ اگر تو اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں مکس ہیں تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین کے حساب سے دونوں میں تقسیم ہو جائے گا کہ بیٹیوں کو سنگل اور بیٹوں کو ڈبل حصہ مل کے باقی کا سارا مال ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن اگر صرف بیٹیاں ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو اس میں سے آدھا ملے گا، 25% خامد کو، باقی 75 میں سے اب اس 75 کو 100 کی پوزیشن پہ لے آئیں گے، اب اس میں سے 50% کس کو ملے گا؟ ایک بیٹی کو۔ اور اگر بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہیں پھر اس 75 کا 66%، 2/3، 2/3 ان بیٹیوں کو مل جائے گا، اور باقی جو بچے گا وہ کہاں جائے گا؟ اس کے بہن بھائیوں میں، اس خاتون جو فوت ہونے والی خاتون ہے اس کے بہن بھائیوں میں۔ تو یہ جتنی بھی تقسیم ہے کب ہوگی؟ من بعد وصیت، وصیت کی ادائیگی کے بعد، یوصین بہا، جو انہوں نے کی ہو، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال ہوگا وہ قابل تقسیم ہوگا، اس میں سے پھر حصے تقسیم ہوں گے۔ وصیت کبھی ساری نہیں کر سکتا، ساری نہیں کر سکتا، 1/3 کی تو کر سکتا ہے نا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے، کن کے لیے؟ بیویوں کے لیے۔ الربع چوتھا حصہ ہے، یعنی اگر فوت خامد ہو رہا ہے اور بیوی پیچھے بچ گئی ہے تو اب اس کو اپنے خامد کی ملکیت میں سے کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ۔ کب؟ مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم چھوڑ جاؤ گے، ان لم یکن لکم ولدن، اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں، یہ آیات، یہ الفاظ، ایک ایک حرف بڑا ہی جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ان کان لہن ولدن، اگر ان کی کوئی اولاد ہو،
بیوی کی اولاد خامد کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو اللہ نے آپ کی اولاد تو نہیں کہا، آپ دونوں کی اولاد تو نہیں کہا نا، اس عورت کی اولاد کا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس کی اولاد اس خامد کے ساتھ مل کے ہی ہو، اس سے پہلے کسی خامد سے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مرد جو فوت ہو رہا ہے اس کی اولاد ضروری نہیں ہے کہ اسی عورت سے ہو، کسی دوسری عورت سے بھی ہو سکتی ہے، اس مرد کی اولاد ہونا ضروری ہے یا نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اس عورت کے ساتھ اس کی اولاد نہیں ہے تو قانون بدل جائے گا، اس کی اولاد کسی بھی عورت سے ہے، کسی دوسری بیوی سے ہے، تو پھر بھی قانون اس کے مطابق رہے گا کہ جو اولاد کے ہونے کا قانون ہے۔ اور اگر اس کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں تو پھر بیوی کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ۔ فَإِن پس اگر کانا ہو لکم ولدن تمہاری اولاد فلہن الثمن پس ان کے لیے 8واں حصہ ہے۔ خامد فوت ہو گیا ہے اور خامد کی کوئی اولاد ہے تو بیوی کے حصے میں کتنا آئے گا؟ 8واں حصہ، اور اس کا 8واں حصہ دے کے، بلکہ اس سے بھی پہلے وصیت اور قرض دینے کے بعد جو بچے گا اس میں سے 8واں حصہ پہلے بیوی کا نکلے گا، اس کے بعد جو باقی مال بچے گا وہ اولاد میں تقسیم ہوگا۔ مما ترکتم اس مال میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت وصیت کی ادائیگی کے بعد، توصون بہا جو تم نے کر رکھی ہے، او دین یا قرض کے بعد، وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور اگر فوت ہونے والا ہو رجل مرد، یورث کلالہ اس کا کوئی وارث نہ ہو، کلالہ کا مطلب ہے اس کی اولاد یا والدین میں سے کوئی نہ ہو، نہ اس کا اوپر کوئی ہو نہ نیچے کوئی ہو، اولاد یا والدین، اولاد یا والدین میں سے کوئی نہ ہو، او امراتن یا عورت وہ بھی ایسی ہو یعنی کلالہ ہو، وَلَهُ أَخٌ او اختن اور اس کا بھائی یا بہن ہو، والدین یا اولاد میں سے کوئی نہیں ہے لیکن بھائی یا بہن موجود ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ پس ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے سدس چھٹا حصہ ہے، بہن اور بھائی دونوں کے لیے چھٹا حصہ۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ پس اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، یعنی ایک بہن اور ایک بھائی سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءٌ پس وہ حصہ دار ہیں، فی الثلث تیسرے حصے میں، پھر تیسرے حصے میں وہ سارے برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ یہاں پہ للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون نہیں ہوگا۔ کلالہ کی صورت میں جب مال بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا، میت کے بہن بھائیوں میں، تو وہ برابر تقسیم ہوگا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین کی گئی وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضارن کسی کو نقصان دیے بغیر، وصیت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، حکم ہے، یہ وصیت کا قانون اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور تقسیم میں ڈنڈی مار کر کسی کا حق ضائع کرنے کی نیت سے تقسیم نہ کی جائے، جان بوجھ کے اس میں اٹکل پچو لگا کے ایسی ہیلے بہانے نہ کیے جائیں کہ جس میں کسی کا حق مارا جائے۔ کیوں حق مارو گے؟ تو پھر واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے، حلیم بردبار۔ وراثت کے معاملات میں وراثت کا تقسیم کرنا اور جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق وراثت دینا اور وراثت لینا، یہ ذہن میں رکھیں، فرض ہے جس میں کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ ہم اس سے پچھلی آیت میں بڑے واضح الفاظ میں پڑھ چکے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایک ٹرینڈ ہے کہ بہنوں سے وراثت معاف کرا لی جاتی ہے یا ہتھیا لی جاتی ہے، یا یہ میں واضح لفظوں میں کہوں، بہنیں اپنی مرضی سے اور خوشی سے، حالانکہ کم ہوتا ہے خوشی سے بھی اگر کوئی خالصتاً خوشی سے بھی معاف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اللہ نے یہ وراثت کا قانون فرض قرار دیا ہے اور اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے فرض کیے ہوئے قانون کو وائلیٹ کرے۔ اس کے پاس اختیار نہیں ہے
کہ وہ اپنی جائیداد اپنے بھائیوں کو معاف کر سکے. وہ جائیداد لینا بھی فرض ہے. اب تو عدالت سپورٹ کرتی ہے. عدالت سپورٹ کرتی ہے ایک الگ بات ہے. جب عدالت میں بہن بیان دے دیتی ہے تو عدالت اس کو بھی سپورٹ کرتی ہے. لیکن قانون، وراثت کا قانون، شریعت کا قانون اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ بہن اپنی وراثت بھائیوں کے حصے میں معاف کر سکے. اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.